رکھا نہیں جاتا، مدینے کی گلی میں اس طرح آیا نہیں جاتا۔ غبارے کوئی پیغمبر لگا رہنے کے چہرے پر، متائے سرخروئی ہے اسے پوچھا نہیں جاتا۔ غبارے کوئی پیغمبر لگا رہنے کے چہرے پر، متائے سرخروئی ہے اسے پوچھا نہیں جاتا۔ غبارے کوئی پیغمبر لگا رہنے کے چہرے پر، متائے سرخروئی ہے اسے پوچھا نہیں جاتا۔ خدا ہی جانے اس دربار کا کیا مرتبہ ہوگا جہاں کی خاک کو بھی بے وضو چوما نہیں جاتا۔ خدا ہی جانے اس دربار کا کیا مرتبہ ہوگا جہاں کی خاک کو بھی بے وضو چوما نہیں جاتا۔ قدم رکھتے تو ہیں لیکن قدم رکھا نہیں جاتا، مدینے کی گلی میں اس طرح آیا نہیں جاتا۔ خدا ہی جانے اس دربار کا کیا مرتبہ ہوگا جہاں کی خاک کو بھی بے وضو چوما نہیں جاتا۔ حضرات ممتاز صاحب نے ناصر کے لیے اپنے خارجی مصروں کا جو ایرو گھمایا تھا، بھائی غلام نور مجسم کی طرف مدینہ شریف کا نام لے کے، مجھے وہ منظرنامہ یاد آیا جب رمضان شریف کے دنوں میں کہ مجھے یہ شرف ملا کہ حضور کی سچی ثناخوانی کرنے والی وہ قلبی آوازیں جس کو اللہ نے اپنے حبیب کی ثناخوانی کے لیے چن لیا ہے، مجھے ان جیسے عشاق کے توسل سے حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے کہ ہم سب حضور کی بارگاہ میں اور یہ نعت کی فضا قائم ہے، اور پھر حضور کے دربار میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثناگری کی فضا قائم ہے۔ بہت ساری باتیں نعت میں اتنے وسیع کینوس ہے کہ کسی بھی گوشے کی طرف چلے جائیے تو ایک نیا مفہوم نظر آتا ہے، نئے مطالب کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اسی شہر مصطفیٰ میں صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر مدینے کو مدینہ شریف کہا گیا تو حضور کی وجہ سے، اگر حضور اس شہر سے کہیں چلی بھی گئے ہوتے تو پھر بھی وہ مدینہ مخدومہ فاطمہ کی وجہ سے مدینہ شریف ہو ہی جاتا ہے، مدینہ شریف ہو ہی جاتا ہے۔ جامعہ گھر کی مبارک آواز مقصود گرامی قاری بلال صاحب تشریف فرما ہے، وہ مخدومہ فاطمہ موت کا فرشتہ ان کی روح نکالنے کے لیے دروازے مخدومہ کائنات پہ کھڑا ہے۔ شاید بہت سی چیز میری تمام تر محبتیں ان بزرگ علماء کے قدم کے نیچے، مصرے پڑھنا چپکے سے پڑھنا میرا کام ہے، خاموشی سے سن لینا آپ کا کام ہے۔ شاعر کہتا ہے کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، موت کا فرشتہ ہے، مخدوم کائنات کی روح مبارک کو نکالنا، کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو۔ دیکھنا کون ایسا شخص ہے خاموش رہتا ہے دل میں حضور کی محبت کا چراغ روشن کر کے کہ کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں۔ ان کے بیٹے ہیں امام حسن، امام حسن کے بھائی امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، وادی کربلا میں اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ان کو اٹھا کے بخار کی حالت میں جب رسیوں سے جکڑا جانے والا تھا، اس سے پہلے جب ان کے پیروں میں زنجیر باندھی گئی 780 کلومیٹر کوفہ لے جانے کے، 80 کلومیٹر کوفہ اور پھر وہاں سے 950 کلومیٹر دمشق کے قید خانے میں لے کے جانے کی تیاری چل رہی تھی۔ یزیدیوں نے ان کے پیر میں رسی باندھا، پھر یہ شاعر وہاں پر پہنچا، شعر کہتا ہے لیکن آپ کی ذمہ داری نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش، نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش،
ورنہ جہاں میں رکا تجھ کو رکنا پڑا۔ شیر پڑھنا میرا کام ہے لوگوں کے سامنے۔ نہ کر تو مجھے قید کرنے کی کوشش، ورنہ جہاں میں رکا تجھ کو رکنا پڑے گا۔ اگر میرے پیروں میں ڈالے گا بیڑی، تجھے میرے قدموں میں جھکنا پڑے گا۔ پیروں میں ڈالے گا بیڑی، تجھے میرے قدموں میں جھکنا پڑے گا۔ نہ کر تجھے قید کرنے کی کوشش، ورنہ جہاں میں رکا تجھ کو رکنا پڑے گا۔ اگر میرے پیروں میں ڈالے گا بیڑی، تجھے میرے قدموں میں جھکنا پڑے گا۔ کس واسطے دروازے زہرا سے کھڑے، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں، کوشش تو بہت ہمت نہیں ہوتی۔ حضرات یہ نعت کے پاکیزہ آئین ہے، آرٹیکل ہے، قانون ہے، جس انسائکلوپیڈیا کی صورت میں، کسی وجود کی صورت میں ہماری نگاہوں کی میز پر فرشتے نظر آتے ہیں، اور ہم جب اس کے قریب پہنچتے ہیں تو پھر مطالعہ شناسی کا ہنر پاتے ہیں۔ پھر ہماری آنکھیں مسلمان ہوتی ہیں، ہماری سماعتیں مسلمان ہوتی ہیں، ہمارے قلب و جگر مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے دست بازو مسلمان ہوتے ہیں۔ آئیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصروں کی رسیوں کے توسل سے حضور کے شہر کی پاکیزہ سرحدوں تک پہنچے۔ ایک لہجہ ہے جس کی پیدائش لکھنؤ اور کانپور کے قریب ایک شہر ہے جسے اناؤ کہا جاتا ہے۔ یہ اناؤ ہی وہ شہر ہے جس کے دامن میں گنج مراد آباد ہے۔ یہ وہی گنج مراد آباد ہے جس میں شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی تھے، جن سے مرید ہونے کے لیے اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے آئے گا۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ کرم تھا، یہ عظیم فیضان ماہرہ شریف کے سرکاروں کے حصے میں تھا۔ اسی عظیم الشان باغ و بہار کسی فضا کے قریب میں ایک مبارک قصبہ ہے جس کی کوکھ سے محترم غلام نور مجسم صاحب کی پیدائش ہوئی۔ شہر الہ آباد کے مبارک ادارے سے انہوں نے تعلیم کی تکمیل کی، وہیں سے پورے ہندوستان میں نعت کے مشاعروں کے کنوینر کو عمر خضری کی دعائیں دیتے ہوئے نظر آئے۔ آج یہاں پر موجود ہیں، نعت پڑھتے پڑھتے مدینے چلے گئے ہیں۔ ہم بھی ان کے توسل سے حاضری کا شرف پا چکے ہیں، جبکہ ہماری اوقات یہ ہے کہ چیختا ہوں کہ مدینہ کوئی لے جائے مجھے، اور آواز گناہوں سے دبی جاتی ہے۔ یہ میرے لیے بڑے شرف و کمال کی بات ہے کہ خطابت کے میدان کا وہ عظیم الشان ایک وزیر اعظم کہیے اسے اس ملک کا راشٹرپتی کہیے، وہ لوگ جو جلسوں میں قطعاً آتے نہیں تھے، یا وہ لوگ جو موبائل کی اسکرین پر کبھی کسی اردو زبان کے خطیب کو سنتے نہیں تھے، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے حضور وقت گرامی مفتی حماد صاحب قبلہ کے وجود کو اسکرین پر دیکھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھر کے آنگن میں وہ تکیہ جو ان کے آنسوؤں کے گواہ بنا، آنسوؤں کا امین بنا، آنسوؤں کا گواہ بنا، تو یہ صحرا مفتی حماد صاحب قبلہ کے سر جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ حضور آپ نے دن میں آرام کیا کہ نہیں؟ بولے یار آپ کی بھائی آرام کہاں ہے؟ تو میرے ایک یہ شعر یاد آیا، ایسا نہیں کہ شہر میں کم سن نہیں رہے، بچوں سے کھیلنے کے مگر دن نہیں رہے، شاید کہ ان کے پاؤں میں تل ہے کہ آج تک گھر میں کبھی سکون سے 2 دن نہیں رہے، شاید کہ ان کے پاؤں میں تل ہے کہ آج تک گھر میں کبھی سکون سے 2 دن نہیں رہے۔ میں مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے ہم سب حضرت کے ساتھ میں تھے MP میں، اور آج کے ان کے قدم اس علاقے میں آئے، زندے اور مردے لوگوں کی اللہ مغفرت فرمائے۔ لہجہ غلام نور مجسم کا نعت خوانی کرنے کا شرف اسے حاصل ہے، اور پھر ممتاز بھائی کے بعد کو ایک اور چہل پہل پیدا ہو جاتی ہے، ایک اور طاقت ملتی ہے ایسوں کے بعد پڑھنے میں۔ میں گزارش کروں گا تشریف لا رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، استقبال کرنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار مدینہ کانفرنس، فیضان سرکار غوث اعظم، عظمت غریب نواز، فیضان اعلیٰ حضرت، کبھی پھٹن کے اثر کا پتہ نہیں چلتا، یہ ساتھ ہوں تو سفر کا پتہ نہیں۔